الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انکر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے اور تم میں طاقت اگر تو آکے ڈبو دو لہروں کہ کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بے کرے ربا بن کے آیا روح ارے دو سما بن کے آیا اور سب رسول خدا بن کے آئے اور وہ حبیب خدا بن کے آیا مل کر بولیے سبحان اللہ سب رسول خدا بن کے آئے اور وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمنہ کا دلارا اور وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قصور کی دعا بن کے آیا توجہ رکھیے گا اگلا شعر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر دلالت کرتا ہے فرماتے ہیں کہ دست قدرت نے ایسا بنایا کہ حسن تخلیق کو رشک لایا کہ دست قدرت نے ایسا بنایا
حسن تخلیق کو رشک آیا کہ جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آخری شعر مقطع ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ ہے ظہوری بڑی شان کی کہ مدح کرتا ہے قرآن جس کی۔ آقا علیہ السلام کے متعلق آپ اگر قرآن مجید پڑھیں، خدا کی قسم قرآن مجید میں میرے مصطفیٰ کی نعت آپ کو نظر آئے گی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہے ظہوری بڑی شان کی کہ مدح کرتا ہے قرآن کی، ناز پڑھتا ہے حسان جس کی، میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حمد و سلام کے سلام کے سلام واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ محفل ذکر پاک کا سلسلہ کیا ہے ہمارے پی ایس پی قبلہ الطاف صاحب ہمارے بڑی محبت سے آپ علیہ السلام کی محفل پاک میں نہاد کرتے ہیں۔ دیکھیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، نہ آپ کا ذکر ہے اور نہ میرا ذکر ہے، ہم جس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اس کا ذکر خود رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ آپ سے صرف ایک گزارش میری رہے گی، دیکھیں وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا مگر بات یہ ہے کہ جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اگر پوری رات بھی بیٹھے رہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا، کیونکہ یہ کسی آپ کا ذکر کرنے نہیں بیٹھے بلکہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ کو پسند آئے وہ مل کر ضرور قائد کے لیے سبحان اللہ کہیے گا، تاکہ سننے اور سنانے کے اندر جو ہے لطف حاصل ہو، الگ ہی مزہ آئے، پتہ چلے کہ واقعی حضور کے عاشق بیٹھے ہیں اور میلاد مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ ان کا محفل پاک میں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شفا نصیب فرمائے، اور یہاں پر جتنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا نصیب فرمائے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی محفل پاک کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، توجہ رکھیے گا، اور جس کو پسند آئے تو مل کر سبحان اللہ کہیے گا، فرمایا کہ جو 50 مرتبہ روز درود پڑھتا ہے، میرے آقا نے بیان فرمایا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ بات یہ ہے، توجہ رکھیں، میرے کو ایک بڑی پیاری روایت یاد آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اور صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ موجود ہے، ایک کپڑا سامنے موجود ہے جو میلا ہے، اب اس کپڑے کو صاف کرنا ہے۔ ہمارا کپڑا صاف کرنے کا طریقہ یہ یا تو کپڑے کو جھاڑ لیا جاتا ہے یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ کپڑے کو پانی سے دھو لیا کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم میرے صحابہ کا ہر طریقہ ہی نرالا ہوا کرتا تھا۔ مل کر کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے انس آپ کے سامنے یہ کپڑا موجود ہے، ذرا اس کپڑے کو صاف کر لیا جائے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو اٹھایا، نہ تو پانی سے صاف کیا نہ ہی اس کپڑے کو جھاڑا، آپ نے کپڑا اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ آپ کا کپڑا آگ میں جانا تھا، آگ نے کپڑے کو جلایا نہیں تھا بلکہ اور زیادہ صاف کر دیا تھا۔ وہ کپڑا جلا نہیں تھا، توجہ رکھیے، کپڑا صاف ہو گیا۔ حضرت انس سے سوال کیا صحابہ نے
کہ اے انس یہ کیا معاملہ ہے؟ کپڑا آگ میں گیا اور آگ کپڑے کو جلا نہیں رہی ہے، یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ کپڑا آگ میں گیا اور آگ کپڑے کو جلا نہیں رہی ہے، حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا ہمیں سمجھایا جائے۔ اب توجہ رکھنے کی بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، بات یہ ہے کہ جس طرح آج تم لوگ میرے گھر پر مہمان بن کر حاضر ہوئے ہو، اسی طرح ایک مرتبہ کملی والا میرے گھر پر مہمان بن کر حاضر ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس کپڑے کو اٹھایا اور اس سے اپنے ہاتھ کو دست مبارکہ کو پہنچ لیا تھا۔ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے تھے، اب جب بھی ہمیں کپڑے کو دھونا پڑتا ہے ہم آگ میں ڈال دیا کرتے ہیں، آگ کپڑے کو جلاتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ صاف کر دیا کرتی ہے۔ اب میں ایک بڑی پیاری بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ جو 50 مرتبہ درود پڑے گا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ارے جب کپڑے کا حال یہ کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اس میں لگ جائے تو آگ کپڑے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جس امتی سے میرے مصطفیٰ مصافحہ فرمانے اس امتی کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ نیت کرتے ہیں آج سے روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھیں گے، 50 تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کم سے کم 313 مرتبہ تو پڑھا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا جو 1000 بار روز پڑھے گا اس وقت تک موت اسے نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا، مگر کم سے کم نیت تو کریں کہ 50 مرتبہ تو پڑھیں گے۔ آئیے آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب توجہ رکھنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور وہ تمام کے تمام انبیاء کرام دنیا میں آتے اور لوگوں کو دعوت دین پہنچایا کرتے تھے، اور حق کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ اب آپ لوگوں کی توجہ کا میں طالب ہوں، ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض انبیاء وہ ہیں، توجہ رکھیے، فرمایا بعض رسول اور بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن سے رب نے کلام فرمایا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ بلند فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جن سے کلام فرمایا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور جن کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس سے مراد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تمام صحابہ تمام انبیاء کرام کے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ توجہ رکھنے کی بات، علماء فرماتے ہیں جس طرح عام مسلمانوں سے ایک مومن افضل ہوتا ہے، توجہ رکھنے کی بات ہے، جس طرح عام مسلمانوں سے ایک مومن افضل ہوا کرتا ہے، اور تمام مومنین سے ایک اللہ کا ولی افضل ہوا کرتا ہے، اور تمام ولیوں سے افضل صحابہ ہوا کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح تمام صحابہ سے افضل انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں بھی جس کو افضل بنایا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی کو حضرت نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آئیے بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مفہوماً عرض کروں گا۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور صحابہ موجود ہیں، اور ذکر چل رہا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، مل کر کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا روایت میں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام دیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ توجہ رکھنے کی بات، بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑا مقام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تھا۔ بعض نے کہا کہ جناب نوح علیہ السلام بھی بڑے مقام و مرتبے والے تھے، وہ روح اللہ وہ نجی اللہ تھے۔ بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، ان کا بھی بڑا مقام تھا۔ اب یہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے، توجہ رکھنے کی بات ہے، صحابہ گفتگو کر رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ
میں نے تمہارا کلام سنا، تمہارا تعجب بھی سنا ہے۔ تم میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام دیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے۔ مل کر کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، تم میں سے بعض یہ کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا۔ بعض نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ بعض نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا مگر میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اگرچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اگرچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، مگر میرے صحابہ جب باری مجھے محمد مصطفیٰ کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ سب رسول خدا بن کے آئے اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ یہ شان تھی میرے آقا علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو سب سے افضل پیدا فرمایا۔ اب آئیے میں افضلیت پر اسی طرح آگے چلتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا، طریقہ رہا کہ رب کعبہ جب کسی نبی کو بھیجا کرتا تھا تو اس نبی کو اسی کی قوم میں بھیجا کرتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اپنی ہی قوم کے اندر بھیجا تھا۔ اسی طرح جب جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے اپنی قوم میں تشریف لائے۔ الغرض آپ کے سامنے مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، توجہ رکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آتا رہا اور اپنی قوم کے اندر آتا رہا، مگر جب باری میرے مصطفیٰ کی آتی ہے، مل کر کہیے سبحان اللہ، جب باری میرے آقا کی آتی ہے، اللہ اکبر، قربان جائے نبی کریم علیہ السلام کو رب کعبہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ رہا کہ جب کوئی نبی آیا کرتا تھا تو اسی قوم میں آیا کرتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں تشریف لاتے رہے، مگر بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا تو ایک قوم کی طرف نہیں بھیجا۔ میرے نبی کے بارے میں خود رب کعبہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر نبی اپنی قوم میں آتے رہے، مگر جب میرے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، میں نے آپ کو ایک قوم کی طرف نہیں بھیجا، ایک قبیلے کی طرف نہیں بھیجا، ایک خاص قوم کی طرف نہیں بھیجا، مگر جب آپ کو بھیجا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ پتا چلا یہ نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے بلکہ یہ چاند کا بھی نبی ہے، سورج کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، یہ جنوں کا بھی نبی ہے۔ الغرض یہ آقا علیہ السلام کائنات کی ہر شے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
ہیں. میں اسی کے متعلق بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. توجہ کیا فرماتے ہیں ایک مرتبہ، یعنی یہ اس بات پر میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام انسانوں ہی کے نبی نہیں بلکہ جانور بھی میرے مصطفیٰ کو اپنا نبی تسلیم فرمایا کرتے تھے. توجہ رکھنے کی بات، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار اور میری کشتی ٹوٹ گئی. اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا. اس تختے نے مجھے ایسی جگہ پہ پھینک دیا کہ جہاں پر شیر موجود ہوتے ہیں، اور ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے کوئی شیر آ جائے. توجہ رکھیے گا، ڈر یہ تھا. شیر کی کنیت ہے ابو الحارث. آپ کی توجہ ہے نا، مل کر کہیے سبحان اللہ. تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر آپ تھکے ہیں تو بیان کو مختصر کریں گے. تھکے تو نہیں ہیں؟ مل کر کہیے سبحان اللہ. دیکھیے بڑی پیاری بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت سفینہ آپ کہتے ہیں ایسی جگہ پھینک دیا اس تختے نے مجھے کہ جہاں پر شیر بہت موجود تھے، اور ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی شیر میرے سامنے آ جائے. اچھا، شیر کی کنیت ہے ابو الحارث. شیر کو کہا جاتا ہے ابو الحارث. اب توجہ رکھنے کی بات آپ فرماتے ہیں صرف یہ ڈر، ابھی یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو شیر سامنے آ جائے. میں نے دیکھا کہ اچانک میرے سامنے شیر آ گیا. مگر کیا کرے، بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہی نرالی ہوا کرتی ہے، اور جانور بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہمارے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. مل کر کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ جب شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے شیر سے کہا اے ابو الحارث تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا پیارا غلام ہوں. میں حضور کا غلام ہوں. اتنا کہنا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شیر نے اپنا سر میرے قدموں کے اندر رکھ دیا. شیر بھی، جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں راستہ بھول گیا تھا. شیر مجھے اپنے پیچھے پیچھے لے کر جاتا اور اشارے کرتے رہتا. میں سمجھ جایا کرتا تھا یہ مجھے کہیں لے کر جا رہا ہے. اور پھر اچانک ایسی جگہ لے گیا کہ جہاں سے مجھے راستہ یاد آ گیا، اور پھر ایک دم آواز نکالنے لگا تو میں سمجھ گیا اب شیر مجھے الوداع کہہ کر جا رہا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کا حال، اور جب حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے تو بتائیں میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی. جب یہ کہنے والے نے کہا کہ یہ شان ہے خدمت ماروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. توجہ رکھنے کی بات. اسی طرح میں آؤں اگر معجزات مصطفیٰ کی طرف، تو ہر نبی کو اللہ نے بھیجا تو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. توجہ رکھیے گا، آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا عصا پھینکا کرتے تھے وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. پتھر پر مارا کرتے تھے تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل جایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا کہ آپ مادرزاد نابینا جو ہوا کرتے تھے ان کو شفا دے دیا کرتے تھے، بینا کر دیا کرتے تھے. الغرض یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا. کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے. مگر قربان جائیے جب بات میرے مصطفیٰ کی آتی ہے، آقا علیہ السلام کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا، اور میرے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یعنی بات یہ ہے انبیاء معجزہ لے کر آتے رہے، مگر کیا میرے مصطفیٰ ہی کو معجزہ بنا کر بھیجا گیا. جب ہی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا
پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا شان عطا فرمائی۔ ایک ہوتا ہے جس میں مثالی، توجہ رکھیے گا، وہ جس میں مصطفیٰ کہ صحابہ کرام جس میں مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے، توجہ رکھنے کی بات ہے، صحابہ جس میں مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، اور آج جو غلاموں کو بیداری میں ہو یا پھر خواب کی حالت میں ہو، جو دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا ہے اور جو چہرہ مصطفیٰ نظر آیا کرتا ہے، مل کر کہیے نا سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کے ہماری تو نہیں چل رہی، بات اس کی چل رہی ہے کہ جس کے ذکر کو خود رب کعبہ نے بلند فرمایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں بیان کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ بڑی پیاری ایک روایت میرے ذہن میں آئی ہے، وہ روایت یہ کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اگر سوال بھی سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اے جبرائیل، یہ بتاؤ تم نے مشرق اور مغرب دیکھا، پوری دنیا دیکھی، پوری کائنات دیکھی ہے، مگر جبریل ذرا یہ بتاؤ جیسا تم نے ہمیں دیکھا ہے کسی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ سوال تو دیکھو میرے آقا کیسا کر رہے ہیں کہ جیسا ہمیں دیکھا ایسا کسی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ وہ جبریل امین کیا عرض کرنے لگے، مل کر کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پیارے آقا، بات یہ ہے کہ میں نے تمام زمانوں کو دیکھا، آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، جناب یعقوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگوں، تمام انبیاء کو دیکھا، ان کی امتوں کو دیکھا، ان انبیاء کرام کو تبلیغ دین کرتا ہوا دیکھا، اور ان امتوں پر عذابات کو نازل ہوتا ہوا دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، مگر یا رسول اللہ، میں نے جیسا آپ کو دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ جبھی کہنے والے نے کہا کہ یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھارے سبھی میرے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ یعنی جیسا میرے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، رب نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو بیان کیا کہ آدم، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہیں کرتا تو میں تجھے نہیں پیدا نہیں کرتا۔ یعنی اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ اور حالانکہ جبریل امین نے کہا، توجہ رکھیے گا، جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، پوری کائنات دیکھی، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جبریل امین میرے مصطفیٰ کو کب سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو میرا آقا نے فرمایا کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، اور ایک میں ہے وہ آدم بین الماء والجسد۔ حضور نے فرمایا وہ اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو پیدا فرما لیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو روایت آپ کو سنانی ہے وہ روایت یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ رکھیے گا، مل کر کہیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پیارے آقا مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو اندازہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، اتنا ضرور معلوم ہے چوتھے حجاب رحمت کے اندر ایک ستارہ
ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا ہے. جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ستارہ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ 70,000 سال بعد ایک بار وہ ستارہ چمکتا ہے اور اس جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے. جب یہ جملہ کہا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مل کر کہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا ہے جس کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اے جبرائیل وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ستارہ یہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. پتا چلا کہ نور مصطفیٰ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما دیا. بیان یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جسم مثالی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے اور حقیقتاً میرے مصطفیٰ کا جسم مبارکہ کیا علماء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی حضور کو حقیقت حالت میں نہیں دیکھ سکتا اور جس حالت میں آقا نظر آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جسم مثالی. علماء نے بیان فرمایا روایت میں موجود میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی اپنے ایک صحابی رسول سے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسا پیدا فرمایا یہ کوئی نہیں جان سکتا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نبی کی شان کیا تھی. توجہ رکھیے گا صحابہ کرام کی جماعت سامنے موجود ہے، مل کر کہیے سبحان اللہ. صحابہ کی جماعت موجود اور میدان کے اندر موجود ہے. پانی ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشکیزہ رکھا ہے اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے. یہ صحابہ تشریف لائے یا رسول اللہ کرم فرمائے پانی ختم ہو گیا. اور جب صحابہ تشریف لا کر یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا کچھ کرم فرمائے، ہمیں پانی پینا ہے وضو کرنا ہے. مفتی احمد یار خان نہیں لے رہے میں یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں. اس جملے پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا ہم یہی تو کہا کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آیا کرتی تھی صحابہ میرے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا کرتے تھے. بڑا پیارا آپ نے نقطہ بیان فرمایا. خدا کی قسم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دستگیری فرمایا کرتے ہیں. جب ہمیں مشکل آتی ہے اپنے نبی کو پکارتے ہیں ہماری مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں. توجہ رکھیے گا جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پانی کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے آب زمزم کو جاری فرما دیا تھا. اور یہی منظر ایک دیکھنے میں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم پانی طلب کر رہی ہے کہ حضور کچھ کرم فرمائے پانی دیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر قوم نے پانی مانگا ہے تو اپنا سب پتھر پر مار. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا قدرت رب کی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پر لگنا تھا، اللہ نے پانی کے 12 چشموں کو جاری فرما دیا. توجہ رکھیے گا یہ تو ان انبیاء کرام کی شان تھی. مگر اب بات کرنا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ کے متعلق اور وہ بات یہ ہے کہ ایک نبی کے پاس قوم آئی اور پانی طلب کیا کہ پانی چاہیے تو اس قوم نے اپنا عصا پتھر پر مار کر پانی کو جاری فرما دیا. ایک نبی کا حال یہ ہے اپنی ایڑی کو زمین پر مار کر پانی جاری کر دیتا ہے. مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہاں ایک عجیب منظر دیکھا. نہ تو میرے مصطفیٰ نے اپنی ایڑی کو زمین پر مار کر پانی جاری کیا، نہ ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عصا پتھر پر مار کر پانی جاری کیا. صحابہ فرماتے ہیں وہ منظر یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پیارے آقا پانی ختم ہو گیا کرم فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشکیزہ موجود، اسی مشکیزے میں پانی موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس پانی موجود نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
میرے پیارے آقا ہم پر کرم فرمائیے پانی موجود نہیں ہے. راوی فرماتے حضرت جابر نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دستے مبارکہ اس مشکیزے میں ڈالا. ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے. سوال یہ ہے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو کتنے صحابہ تھے کہ جنہوں نے وضو کیا؟ یعنی جب پانی آنا شروع ہوا آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرم پر لاکھوں سلام. بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو کتنے صحابہ تھے کہ جو اس انگلی سے جاری ہوا پانی پی کر شراب ہوئے اور وضو کیا؟ کتنے صحابہ تھے؟ توجہ رکھیے. حضرت جابر سے پوچھا گیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک عمومی طور پر انسان کی ہائٹ ہے 6 فٹ ہے 7 فٹ ہے 8 فٹ ہے, اگر اتنی ہی بڑی ٹنکی رکھ لی جائے اور اس میں پانی بھر لیا جائے تو کتنے افراد ہوں گے جو پی بھی لیں اور وضو بھی کر لیں؟ حد ہے کوئی 10 افراد 20 افراد یا زیادہ سے زیادہ کوئی 50 افراد کی تعداد ہوگی. مگر خدا کی قسم توجہ رکھیے گا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہے جابر ذرا یہ تو بیان فرمائے کہ کتنے صحابہ تھے کہ جب حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا تھا تو وہ صحابہ پانی پی بھی رہے تھے اور اس پانی سے سیراب بھی ہو رہے تھے, وضو بھی فرما رہے تھے. تو حضرت جابر نے غویا بتا دیا اور عقیدہ دے دیا کہ قیامت تک یاد رکھنا کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے دریا مانگا جاتا ہے سمندر عطا فرما دیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب پوچھا گیا اے جابر کتنے افراد تھے کہ جو مصطفیٰ کی جاری کردہ پانی سے سیراب ہو رہے تھے؟ حضرت جابر نے فرمایا کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی, صرف 1500 صحابہ تھے جو پانی کو پی بھی رہے تھے وضو بھی فرما رہے تھے. یعنی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے وہ کتنا افراد؟ حد ہے کوئی 20 افراد وضو کر لیں, مگر کیا 1500 افراد تھے. مگر آپ یہاں خاموش نہ رہے اور بتایا کہ میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے قطرہ مانگا جاتا ہے تو سمندر عطا فرما دیا کرتے ہیں. آپ نے آگے فرمایا مگر یاد رکھنا یہ صرف 1500 صحابہ تھے, خدا کی قسم اگر 1 لاکھ بھی صحابہ ہوتے تو تمام تو وہ پانی سیراب ہو جاتا. یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو میرے مصطفیٰ کے پاس جا کر ایک قطرہ مانگا کرتا ہے میرے آقا اس کو چھوڑ دیا پھر کرتا فرما دیا کرتے ہیں. یہ شان کریمی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کو شان عطا فرمائی. تھکے تو نہیں ہے؟ اگر تھکے ہیں تو بیان کو ختم کر دیا جائے, مل کر کہیے سبحان اللہ. اور آئیے حضرت جابر نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام آپ بھوکے کچھ نہیں کھایا, توجہ رکھنے کی بات, کچھ نہیں کھایا, اپنے گھر تشریف لے کر گئے اور گھر تشریف لے جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت آپ کی زوجہ نے کہا کہ تھوڑا بہت موجود ہے اور ساتھ میں ایک بکری موجود ہے. آپ نے بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد کہا کہ میں آقا علیہ السلام کو اور چند صحابہ کو لے کر آتا ہوں دعوت کے لیے. کیا وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بھوکے ہیں اور مجھے حضور کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی, یہ میرے آقا بھوکے ہیں. اب توجہ رکھنے کی بات ہے, حضرت جابر کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ وہاں پر جائیں آقا علیہ السلام سے عرض کریں یا رسول اللہ چند صحابہ کو لے کر آپ آئیں کیونکہ وہاں تو مجمع بہت ہے, اگر وہ تمام کے تمام آ گئے تو پھر بات یہ ہوگی کہ ہمارے پاس تو بکری ایک موجود ہے, تمام کو کیسے ہم سیراب کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہیے گا کہ چند صحابہ کو لے کر آئے. حضرت جابر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضری دینے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, توجہ رکھیے گا, مل کر کہیے سبحان اللہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت آج میں نے اپنے گھر پر کی ہوئی ہے, چند صحابہ کرام کو لے کر آپ میرے گھر پر تشریف لے کر آئے اور میرے گھر پر تشریف لا کر دعوت کو تناول فرمائے. آپ نے کہا یا رسول اللہ چند صحابہ کو لے کر آئیے گا. جتنے صحابہ موجود تھے تمام صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے کہا چلو تمام جابر کے گھر پر چلتے ہیں, جابر آج ہم سب کی دعوت کر رہے ہیں. ہزاروں کا مجمع ہے بھائی اور
یہاں تو چند افراد تھے. حضرت جابر گھبرا گئے اور زوجہ کے پاس گئے. کہنے لگے بات تو یہ ہے میں نے حضور کو چند بولا تھا, حضور تو تمام کو لے کر آئے, بکری ایک, اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ, اللہ اکبر, یعنی یہ حضور علیہ السلام سے محبت کا انداز تھا. آپ کو معلوم تھا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جب اس نے خود بلایا ہے تو ان کی دعوت بھی خود ہی فرما لے گا. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث یاد آ رہی ہے, توجہ رکھیے گا. حضور نے فرمایا کہ جب دعوت 4 کو دی جائے تو 5واں نہ جائے. منع فرمایا کہ 5واں نہ جائے. تو جب دعوت چند صحابہ کو دی جا رہی ہے تو پھر حضور نے اتنے صحابہ کرام کو کیوں ساتھ لے لیا؟ مگر بات یہ تھی کہ دعوت دیکھنے میں تو حضرت جابر کی طرف سے تھی, حقیقت کی دعوت میرے مصطفیٰ کی طرف سے تھی. مل کر کہیے سبحان اللہ. حقیقت نہیں ہے نا, مل کر کہیے سبحان اللہ. اب حضرت جابر سے حضور نے فرمایا جابر گھر پر جاؤ, اور جب تک ہم تمہارے گھر پر نہ آ جائے اس وقت تک ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور روٹیاں نہ بنانا. ٹھیک ہے, آپ گھر تشریف لے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پورے مجمع کو لے کر حضرت جابر کے گھر کی طرف تشریف لے آئے. توجہ رکھنے کی بات ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو آٹا گوندا جا رہا تھا اس آٹے کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک شامل فرما دیا, اور اسی طرح جو ہانڈی رکھی تھی اس میں بھی اپنا لعاب شامل فرما دیا تھا. اور آقا کا لعاب شامل ہونا تھا. میرے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت یہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں, حضرت جابر خود کہتے ہم نے دیکھا کہ وہ ہزاروں کا مجمع تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک صحابی کھا کر سیراب ہوتا تھا, ایک کے بعد ایک صحابی کھا کر سیراب ہوتا تھا, حتیٰ کہ تمام صحابہ کھا کر سیراب ہو گئے. ہم نے ہانڈی کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا بالکل بھی کم نہیں ہوا تھا, ابھی بھی اتنا موجود تھا کہ جتنا اس وقت تک تھا کہ جب ہم نے اس کو بنایا تھا. مفتی احمد یار خان نہیں میرے رحمہ یہاں پر بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کھانا کم یوں نہیں ہو رہا تھا کہ جب آٹا گوندا جا رہا تھا اور جب کھانا سالن بنایا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب شامل فرما دیا. آقا کے لعاب کی برکت کھانے کے ہر ذرے کے اندر شامل ہو گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے شان اور یہ مقام عطا فرمایا. چند اور روایت یعنی مختصر اور آپ کا وقت لینا چاہوں گا اور پھر اپنے بیان کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر آؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے, اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا, کہیں سے گزر ہو رہا تھا, دیکھا کہ ایک قافلہ ہے, پیاسا ہے, پیاس کی وجہ سے بڑا پریشان ہو رہا. توجہ ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ. پیاس کی وجہ سے بڑا پریشان ہو رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پیاس کی وجہ سے جو پریشان ہو رہا تھا قافلہ, یہ نہ دیکھا گیا. حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا, اے صحابہ فلاں فلاں یہ چٹان جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک حبشی غلام موجود ہے, اس کے پاس ایک اونٹ موجود ہے اور ساتھ میں پانی کا مشکیزہ موجود ہے. جاؤ جا کر اس غلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ. وہ حبشی غلام تھا اور رنگ بھی بڑا سانولا تھا. توجہ رکھیے گا, اس جملے کو میرے یاد رکھیے گا کہ رنگ بھی بڑا سانولا تھا اور غلام حبشی تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اب جب صحابہ کرام جو ہے اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم, کے آقا بلا رہے ہیں, تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا کہ تمہارا نبی کون ہے. صحابہ کرام نے حضور کی شان بیان کرنا شروع کی مگر وہ پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی وہ کسی کا غلام تھا, کیونکہ پرانے دور میں غلام انسانوں کو خریدا جاتا تھا. وہ کسی کا غلام تھا اور وہ اپنے آقا کے پاس جانے میں تاخیر ہو رہی تھی, اس وجہ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تمہارے نبی کے پاس. مگر وہ غلام جس قدر اپنے آقا کی بات کا پابند تھا اس سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ حضور کی بات کے پابند ہوا کرتے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ نہیں جا رہا, صحابہ نے پکڑا اور زبردستی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا. پیش کرنے کے بعد
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے والوں کو بلوایا، اس سے مشکیزہ لیا اور مشکیزہ لینے کے بعد ایک ایک کر کے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ ساقی کوثر سب کو پانی پلا کر سیراب کرتے رہے۔ آخر میں دیکھا تو مشکیزے میں پانی ہی اتنا موجود تھا جتنا پہلے پانی موجود تھا، پانی میں کمی نہیں آئی۔ مگر خدا کی قسم بات یہاں پر صرف یہ نہیں تھی کہ قافلے والوں کو پانی پلانا تھا، بات یہ تھی کہ نگاہ مصطفیٰ نے جب اس حبشی غلام پر اپنی نگاہوں کو ڈالا تھا، کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حبشی غلام پر اپنی نگاہوں کو ڈالا، وہ نگاہ مصطفیٰ حبشی غلام پر پڑتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ غلام دیکھتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے کہ میں ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، ابھی میں نے سنا کہ مدینے کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جو بتاتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرا پروردگار ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس نبی کو دیکھنے کی میری بھی بڑی خواہش ہوئی، میں مدینہ منورہ پہنچا، بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، میری نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں میری زبان سے نکلتا ہے کہ خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نبی، کیونکہ یہی وہ چہرہ تھا کہ جب اعلیٰ حضرت نے، توجہ رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے اس چہرہ مصطفیٰ کا دیدار مدینے کے اندر کیا۔ یہ ایک طویل واقعہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا، مگر کیا کہ جب چہرہ مصطفیٰ کا دیدار اعلیٰ حضرت نے مدینے میں کیا، اور جب نگاہیں میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر پڑتی ہے، یعنی پیشانی مصطفیٰ کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت خاموش نہ رہے اور زبان سے نکلا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت کو لاکھوں سلام۔ اور جب دیکھا حضور کے کانوں کا حسن، آپ کے کان مبارکہ کا حسن دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پر لاکھوں سلام۔ جب میرے اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی زبان کا حسن دیکھا، آپ کی زبان خاموش نہ رہی، آپ کی زبان سے نکلا کہ وہ زبان کہ جس کو سب کل کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام۔ اور آقا علیہ السلام کے لمحہ مبارکہ ہوٹوں کو دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام۔